دوڑنے والا پتھر۔ یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ، اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت نبوت کا بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا توبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برص کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچے و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس تہمت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت و اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زد دن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم متاب سے زیادہ روشن آشکار ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، سو بھی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقداس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان جیسا نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ دوسرا معجزہ، میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ ہم اپنی پہلی ویڈیو جنتی لاٹھی میں بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے اور واقعات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔